اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم کیا کیا رحمتیں اس مہینہ میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں، ہم ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت کورونا کی وبا ہے، اس کی وجہ سے احتیاط لازم ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا اس کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ جہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت و تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے ہیں۔ بے شک فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی ہے وہ الگ نوعیت کی ہے۔ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا ہے۔ انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ کبھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان کے گناہوں کے نہ کرنے میں کمال اس کا کیا کمال ہے، جب وہ ہے بینائی سے محروم۔
اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو جو کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا۔ تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر گناہ کرنے کے داعی کبھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعی پیدا ہوگا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا اور اسے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی ہی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، جس کے اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صرف عرض والسماوات والارض ہے۔ یہ انسان اللہ کے خوف اور عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں بتایا جاتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو عبادت کرے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس کا انعام آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ ہماری جانیں ہماری نہیں ہیں۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت۔ پھر وہ جان و مال میں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہی جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دو کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اصل مقصد کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائیں گے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں اور زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار
اور دھندوں میں کھانے پینے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو، اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بچکواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو چھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ رمضان کے جو معنی ہیں، لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہیں جلسہ دینے والا، جلا دینے والا، اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا، اس سال یہ مہینہ شدید جلسہ دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہ کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بچکوا لو، غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بچکوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب پوری طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کرا لو اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ لہٰذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کاموں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور اس کا پہلے سے پروگرام ہونا چاہیے، اس کا پہلے سے پروگرام بنا لینا چاہیے۔ عالم اسلام میں ایک بات چل پڑتی تھی جس کی ابتدا خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی، ہمارے یہاں بھی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اسے یہیں تک رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر اپنا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح اپنی مصروفیت کم کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکل فارغ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دیکھیے کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑے جا سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دے، اور کن مصروفیات کو کم کیا جا سکتا ہے ان کو کم کر دے،
اور جن کاموں کو رمضان المبارک کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ استقبال رمضان کا یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ روزہ تراویح سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر عبادت کیجیے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ زیادہ کیجیے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھیے۔ 5 وقت کی نماز مساجد میں ادا نہ کرنے والے بھی نماز تراویح میں روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ